یہ علم سیکھا کیسے جائے گا؟ یہ علم پہلے میں سیکھوں گا، میں اپنے شاگردوں کو سکھاؤں گا، آپ سیکھیں گے، آپ مجھے سکھائیں گے، تو علم مجھے ملنا کہاں سے؟ یہ پکا علم ہوتا کیا ہے؟ یہ سنا سنایا کیا ہوتا ہے؟ یہ ظنی علم کیا ہوتا ہے؟ یہ قطعی علم کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا کیا چیز ہے؟ ملتا کہاں سے ہے کسی کے ذہن میں؟ ہم علم حاصل کریں تو کریں کیسے؟ کن کتابوں کو پڑھ لیا کریں جو ہم کہیں بس اب یہ پکا علم ہو گیا؟ کس کی بات سن لیا کریں اور کہیں کہ بس یہ بہترین علم ہو گیا؟ کچھ ہمارے پاس ہے جو سیکھنے میں مدد کرتا ہے ہماری؟ جو قرآن، وہ تو دین کی بات ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا دین کا علم تو مبنی پر قرآن ہونا چاہیے، اس کے لیے جو کچھ بھی اکٹھا کرنا پڑے آپ کو۔ اس کے علاوہ علم فزکس کا علم کیسے سیکھیں گے ہم؟ اچھا میں بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، آپ کو بالکل صحیح بات بتاؤں، میں جن کے ساتھ بہت عرصے تک ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ پیدائشی نابینا ہے، پیدائشی نابینا، پاکستان سے باہر کی بات ہے، اور قرآن ایسا پڑھتے ہیں وہ، مجھے پوری امید ہے آج بھی اسی شان سے قرآن پڑھتے ہوں گے وہ، کہ اس علاقے کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے مہنگے گھروں کو، کرایوں کو اس لیے نہیں چھوڑتے تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں، ان کا صرف قرآن سننے کے لیے، پیدائشی نابینا۔ انہوں نے قرآن کیسے سیکھا؟ اگر وہ نابینا ہوتے لیکن ساتھ ساتھ وہ بہرے بھی ہوتے اور ان میں چھونے کی حس بھی نہ ہوتی تو کیا قرآن سیکھ سکتے تھے وہ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، نہ سن سکتا ہو، نہ چھو سکتا ہو، اب کیسے سیکھے گا؟ سیکھ سکتا ہے کچھ بھی؟ فزکس سیکھ سکتا ہے یہ شخص؟ قرآن سیکھ سکتا ہے یہ شخص؟ نہیں نا۔ وہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت، ایک چیز لیتا ہے اللہ تو کچھ چیز بہت ساری چیزیں بڑھا کے دیتا ہے۔ انہوں نے سن کر اور بریل سے نہ صرف قرآن سیکھا ہے بلکہ ماشاءاللہ سرٹیفائڈ دینی عالم بھی ہیں، انگریزی میں انہوں نے بیچلرز بھی کیا، اور ایک بہترین علمی زندگی ہر وقت سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ چھونے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، سیکھ رہے ہیں۔ سیکھنے کے لیے جو پہلا ذریعہ ہمیں ملا ہوا ہے اللہ کی کمال مہربانی سے، ذہن میں رکھیں بہت سے لوگوں کو نہیں ملتا، تو جن کو ملا ہوا ہے وہ اس کی قدر و منزلت جانیں۔ ہمیں ہمارے سینسز ملے ہوئے ہیں جنہیں ہم حس کہتے ہیں، دیکھنے کی حس، چھونے کی حس، سننے کی حس، ذائقے کی حس، یہ سب حصہ ہے نا ہمارے پاس۔ اگر یہ نہ ہو تو کیسے سیکھ لیں گے ہم؟ کچھ بھی کچھ نہیں سیکھتے، پھر ہمارے انپٹس ہی ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہم تاریخ سے بھی تو سیکھ لیتے ہیں، علم جو اتنا پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ کیا علم ہے؟ قرآن ہمارے سامنے تو نازل نہیں ہوا، یہ تو ہمیں منتقل کیا گیا ہے۔ کیسے منتقل کیا گیا؟ یہ ہر نسل نے اپنا حصہ ڈال 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 کر زیر زبر پیش تبدیل کیے بغیر یہ علم ہم تک پہنچا دیا۔ آج جیسے ہی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے کچھ رکھی بھی، کچھ پڑھی، آپ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں یہ میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا بتانا پڑتا ہے؟ یہ فاتحہ کیسے پڑھ دی میں نے؟ یہ کس صحابی سے نقل ہوئی ہے فاتحہ؟ کس تابعی سے نقل ہوئی؟ کس تبع تابعی سے نقل ہوئی سورہ فاتحہ؟ کیا خیال ہے؟ بتانا پڑتا ہے نا مجھے، باقی باتیں کہتے ہیں مجھے بتانا پڑتا ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا کچھ حدیث انشاءاللہ کہ یہ ان صحابی سے روایت ہوئی، ان سے انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، اب ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو مجھے فاتحہ پڑھنے کے بعد کس صحابی کا نام لینا ہے آپ کے خیال میں؟ نام لوں؟ ان عمر بولوں، ان ابو بکر بولوں، ان قتادہ بولوں، ان عائشہ بولوں، کیا بولوں؟ ان ابو ہریرہ بولوں؟ کچھ نہیں بولنا آپ کو۔ کیوں نہیں بولنا؟ سب کے سب نے ایک ہی قرآن منتقل کر دیا آپ کو، اور ہزاروں کے نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، آپ اس کے مفہوم میں بات کرتے رہیں، الفاظ پہ کوئی شائبہ تک نہیں ادنا آپ کے ذہن میں کہ یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے؟ تو یہ کون سی تاریخ ہے؟ ایسی تاریخ جس پہ کوئی انگلی اٹھائی نہ جا سکے، وہ تاریخ جو مسلمہ ہو چکی ہے کہ وہی قرآن ہے جو مجھے اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما کر گئے ہیں اپنی زبان مبارک سے، کیونکہ یہ 15 صدیاں گزار کر زیر زبر پیش کے فرق کے بجائے پوری دنیا میں کہیں سے نسخہ اٹھا کے لے آئے، وہ یہی فاتحہ نکلے گی، یہی بقرہ نکلے گی، یہی ناس نکلے گی۔ ایسا ہی ہے؟ اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم کا مین کردار تھا کون؟ کون تھا؟ ہٹلر۔ کوئی شک تھا ہٹلر یا نہیں تھا؟ ہٹلر مرا کیسے؟ خودکشی کی، جلا وطن کر گیا، گمنامی میں مر گیا، زہر کھا کے مر گیا، اس کے آرڈرلی نے اس کو گولی مار دی؟ کسی کو نہیں پتا۔ 10 کتابیں 10 باتیں۔ ہم میں سے کسی کے سامنے پاکستان تو نہیں بنا، مجھے پورا یقین ہے نہیں بنا، سب ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ ہی کم عمر کے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ کب بنا تھا پاکستان؟ آپ کے خیال میں کس کس کو معلوم ہے یہ بات؟ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا؟
पूरे पाकिस्तान को, इंडिया को भी मालूम होगी, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान इंडियन रहते होंगे कुछ इस दर्जे की मालूमात तो सबके पास होगी। लेकिन आज़ादी की शाम क़ायद आज़म ने अपने ADC साहब से क्या गुफ्तगू फरमाई थी? 10 किताबें, 10 डायलॉग। मुसल्लिमा तारीख़ मनवाने के लिए कोई दलील दरकार नहीं रखती। ये इल्म का बड़ा ही मजबूत तरीक़ा है जो मुसल्लिमा तारीख़ मुंतकिल करता है, और हम उसको मानते भी हैं। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि शाम का वक्त है, लग रहा है शाम है, तो आपकी आंखें गवाही देंगी, मैं कुछ भी बनकर आ जाऊँ, दिन निकला हुआ है, सूरज चमक रहा है, मेरी हिस्स बता रही है कि ये हकीकत है, मैं जो कह रहा हूँ वो फसाना है। मुसल्लिमा तारीख़ बहुत शानदार चीज़ है, इसमें भी तरद्दुद इंसान को नहीं होता। और कुछ तरीका जिससे हम सीख सकें, ना आंखें दिखा रही हैं ना तारीख़ बता रही है, फिर मैं कुछ सीख सकता हूँ या नहीं? और कोई तरीका जिससे हम रोज़ाना सीखते हैं बहुत सारी बातें? अकल, हमारी अकल ना हो पहले से मालूम हमें, ना आंखें दिखा पाएँ, लेकिन अकल समझा रही है कि बात ठीक की जा रही है। वो अकली कुल्लिया है जो आपका अंदर का शऊर पकड़ के कह रहा है ये बात मेरी अकल को बिल्कुल समझ में आ रही है जो की जा रही है। मैं भी जो सारा मफरूज़ आपसे मनवा रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा, तारीफ भी सारी नहीं बता रहा, फिर भी अगर आपके दिल तक कोई बात पहुँच रही है तो किस चीज़ के ज़रिए मान रहे हैं वो बात आप, या रद्द कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, या आप नहीं मान रहे हैं कि नहीं बात ये अकल पर अकली बात लगती नहीं हमें, तो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं आप? अपनी अकल को यूज़ कर रहे हैं। अब ज़रा देखिए, ये 3 तो हो गए वो तरीक़े जिनसे आपको कौन सा इल्म हासिल होता है इंसान की सतह पर, जिसको आप कहते हैं हाँ ये वो इल्म है जिस पर मैं ठहरना चाहता हूँ, ये वो इल्म है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, ये वो दलाइल है जो मैं मान लूँगा। लेकिन क्या हम तख़य्युल से कुछ नहीं सीखते? इमेजिनेशन में कुछ नहीं सिखाती? बहुत कुछ सिखाती। हम सीख सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों का आपस में टकराव हो जाए तो बताइए तख़य्युला माना जाएगा या हिस्स की दलील मानी जाएगी? अगर मुसल्लिमा तारीख़ का गैर मुसल्लिमा तारीख़ से टकराव हो जाए तो मुसल्लिमा तारीख़ मानी जाए या गैर मुसल्लिमा तारीख़ मानी जाए? अगर अक़ली कुल्लिये का हाइपोथेसिस से क़यास से टकराव हो जाए तो क़यास माना जाए जो भी कन्फर्म होना बाकी है, या अक़ली कुल्लिया जो इस्टेब्लिश हो चुका? तो ये वो इल्म है, अब ये फ़िज़िक्स का हो, ये दीन का हो, ये केमिस्ट्री का हो, ये गार्डनिंग का हो, या कारपेंट्री का हो, ये इल्म जो इस पे मबनी होता है इसे कहते हैं मजबूत, पक्का, पुख्ता इल्म। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये रास्ता हो सकता है आपका। अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे तख़य्युल में हैं, आगे चल के या तो वो बन जाएंगी या नहीं मैं उनको मानूंगा। क्या मैं तैयार हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये वो सिंसियरिटी जो मैं चाहिए, क्या मैं सिंसियर हूँ कि नहीं? जब दलील बेहतर आ गई तो मैं मानना भी चाहता हूँ या तख़य्युल में रहना चाहता हूँ, मैं मानना भी चाहता हूँ या गैर मुसल्लम तारीख़ में ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं मानना भी चाहता हूँ या सिर्फ क़यासात पर मबनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, भले कोई भी इस्टेब्लिश्ड अकल की बात मेरे सामने कर दी जाए। ये चैलेंज तो हमेशा इंसान के सामने रहा है। ये हो गए वो सारे ज़राए। चौथा ज़रिया आज तक इंसान, मैं बहुत अदब से अर्ज़ कर रहा हूँ, चौथा ज़रिया सीखने का इंसानी सतह पर आज तक दरियाफ़्त हो ही नहीं सका। आप इसमें टेलीस्कोप डालेंगे तो भी मेरी आँखें चाहिए, आप इसमें माइक्रोस्कोप डालेंगे तो भी मेरी आंखें चाहिए, आप इसमें किसी भी किस्म का हसास सुनने का आला बनाएंगे तो मेरे कान फिर भी चाहिए होंगे, ये सब मुझे फिर भी चाहिए। आप सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हैं उनको, सलाहियत बढ़ाएंगे, सेंसेस या हिस्सियात फिर भी आपको चाहिए होंगी। तो इन 3 तरीक़ों से आप बाहर नहीं निकल सकते। कैसे बाहर निकल सकते हैं? इन 3 चीज़ों के अलावा निकलते तो हैं हम, वो कैसे? वो है इल्हामी इल्म। इल्हामी इल्म, अल्लाह की तरफ से बग़ैर ये ज़राए इस्तेमाल किए गया दिया इल्म। अल्लाह तो अल्लाह है ना, उसको क्या ज़रूरत है कि कोई ज़रिया इस्तेमाल करेगा तो ही बात पहुँचाएगा। उसने ये इल्म को कैसे इस्तेमाल किया? इस इल्हाम की पहली शक्ल उसने बताई है, मैंने शऊर तुम्हारे अंदर रख दिया। ये शऊर उसने सिर्फ इंसानों में नहीं रखा, ये शऊर तो उसने शहद की मक्खी में भी रखा हुआ है, ये शऊर तो उसने मगरमच्छ में भी रखा है। वो ये बताता है ये शऊर मैंने दरख्तों में, पहाड़ों में भी रखा हुआ है, ये दिन रात मेरी तस्बीह करती हैं, तुम नहीं समझ सकते। कहता ही नहीं कहता, ये दिन रात मेरी इबादत में लगे हुए हैं, क्या जमादात और क्या नबातात, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। लेकिन हमें भी तो शऊर दिया है, हमें जो शऊर दिया किस नौइयत का है? आपका क्या ख्याल है? आपके देखिए कितनी शानदार बात है, रोज़ाना मेरा इससे वास्ता पड़ी जाता है। छुपकली में शऊर है कि नहीं है? अगर इस तरफ से कोई मारता है छुपकली कभी, या इस तरफ से ज़्यादातर जहमत करता है, तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है छुपकली क्या करने वाली है। अगर आप उसको मारते रहें, ये बचपन से जिम्मेदारी मुझ नाचीज़ के नातमा कांधों पे है, घर की छुपकलियाँ पकड़ना और मारना। एक तरीका मैंने दरियाफ़्त किया है कम से कम पिछले 45 होश के सालों में, कि अगर मुझे मालूम करना ना छुपकली इस दीवार पे आ गई
اور مجھے معلوم کرنا ہے کہ اسی ہال میں رہتی ہے یا باہر سے اتفاق سے آئی ہے، تو پھر میں کیسے معلوم کروں؟ کیونکہ اگر مجھے معلوم نہیں کر سکا تو میں اس کو پکڑ نہیں سکوں گا، یہ طے بات ہے۔ تو جیسے یہ چھپکلی ہے، اب میں نے دیکھا چھپکلی آ گئی، تو میں پہلا موو لوں اس کی طرف، تو یہ موو کرنے والی ہے۔ اگر تو یہ گھوم کر اس بورڈ کے پیچھے چلی گئی تو میرے لیے بہت زندگی مشکل ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے چھپنا کہاں پر ہے، یہیں پر رہتی ہے، اتفاق سے باہر نکلی میں نے دیکھ لی۔ لیکن اگر یہ ابھی بھی اندر آئی ہوگی تو یہ بھاگ کے پہلا موو اپنا کھڑکی کی جانب لینے والی ہے، جہاں سے بھی آئی ہوگی یہ۔ اب مجھے مل گیا کہ یہ چھپکلی باہر کی ہے، یہ 100% نہ بھی، میں تو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ چھپکلی اس طرف سے آئی ہے، اور اب یہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو بھاگے گی کہاں؟ اس طرف، تو مجھے 4 قدم اس طرف بڑھنا ہے اب، تو میں قابو کر لوں گا اس کو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چھپکلی میں شعور ہے کہ نہیں ہے، لیکن کیا انسان میں چھپکلی کی سطح کا شعور ہے؟ نہیں۔ انسان کا شعور وہ شاندار شعور ہے جس کے بارے میں آپ خود جائزہ لے کے دیکھ لیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو قرآن سناؤں اس کے بارے میں۔ آپ اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہم پہ جو حکمرانی ہے، ہمارے پورے وجود پہ جو حکمرانی ہے، ہمارے ہاتھوں کی ہے، پیروں کی ہے، یا ہمارے اندر کا جو اخلاق اور کردار اور شعور ہے اس کی حکمرانی ہے ہم پہ؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے غیر مادی وجود ہم پہ حکمرانی کر رہا ہے یا ہمارا مادی وجود حکمرانی کرتا ہے ہم پہ؟ یہ بٹوا پڑا ہوا ہے کسی کا راستے میں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں نے دیکھا تو ان صاحب کا گر گیا ہے، ان کو پتہ نہیں وہ آگے چلے جا رہے ہیں، نوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کیا چیز مجھے حکم لگاتا ہے کہ اٹھاؤ اور جیب میں رکھ لو، اٹھاؤ ان کو پکار کے واپس کر دو؟ یہ حکم کون لگاتا ہے مجھ پر؟ میرے ہاتھ حکم لگاتے ہیں؟ یہ میرے اندر کا شعور حکم لگاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ شعور اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو عنایت نہیں فرمایا، یہیں سے پکڑے گا تھپ کو وہ، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کہ تمہیں اگر تعلیمات نہ بھی مل سکی کسی نبی کی تو شعور تو میں نے تمہیں رکھ کے دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ اس نے بیان کہاں کیا؟ یہ اس نے سورہ شمس میں، سورہ بلد میں، سورہ انسان میں جگہ جگہ بیان کر کے بتایا میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ میں نے کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی، میں نے الہام کر کے یہ تمہارے اندر خیر و شر کا شعور ودیت کر کے دنیا میں بھیجا ہے تمہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ بلد میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، آگے بتاؤ کیا کرنا ہے، دونوں راستے سجا دیے تمہیں، اور پھر بتایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ انسان میں تمہیں میں نے دونوں راستے بتائے ہیں، صحیح بھی غلط بھی، اب چاہے تو شکر گزار بن کے زندگی گزار لو، چاہے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کس شان کی چیز ہے یہ شعور؟ یہ شعور اگر مس کر لیا جائے، آپ صبح دوپہر شام دن رات سیرت پڑھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے آپ۔ یہ شان کی چیز ہے کہ وقت کے انبیاء سامنے کھڑے ہوں موجود، فرعون ہی مرے گا، ابو جہل مرے گا، وقت کے نبی کو دیکھ رہا ہے، ہمیں تو زیادہ کوئی قسمت یعنی بیٹھا ہوا جس نے انبیاء کو دیکھا ہو، وقت کے نبی کو دیکھ رہا ہے، اس کی زبان مبارک سے اللہ کا جاری کلام سن رہا ہے، مان نہیں رہا۔ کیوں نہیں مان رہا؟ ان کے سنانے میں کوئی کمی ہے، اس کے ریسپٹر میں کمی ہے، اس سے یہ لائگنڈ اٹیچ ہی نہیں ہو پا رہا، اس کا شعور مس شدہ ہے۔ اور جب ایک حد سے زیادہ اب اس کو مس کرتے چلے جائیں، اللہ مس شدہ شعور دے کر کسی کو پیدا نہیں کرتا، وہ تو شعور دے کے پیدا کرتا ہے، اب اس کو مس کرتے چلے جائیں، پھر وہ کہتا ہے وہ وقت آ جائے گا کہ میں کیا کر دوں گا تمہارے ساتھ، سم بکم عمی فہم لا، اب ان کو واپس نہیں آئے، فہم لا یرجعون، اب یہ پلٹ نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی حد کبھی کراس کرے۔ اس کی ایک شکل ہے جو ہم سب کو ملی ہے، جانوروں کو بھی ملتی ہے، ہمیں بہت ریفائنڈ شکل ملی ہے، لیکن یہ انسانی سطح کا شعور ہے۔ ایک الہامی علم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف اپنے انبیاء کو دیتا ہے، اس الہامی علم کا نام ہے وحی۔ یہ صرف انبیاء کو ملتی ہے متعین طریقوں سے۔ کسی نے اس کے متعین طریقے پڑھنے ہیں تو سورہ شورا 42ویں یا 43ویں سورت قرآن کی میں میرے ذہن سے نکل رہا ہے، سورہ شورا کے آخر میں جا کے پڑھ لیں، آخر کی 5-6 تو میں متعین طریقے سے بتایا ہوا کہ میں وہی سے کیسے بات کرتا ہوں۔ یہ ہرگز یہ شعور نہیں ہے کسی اور انسان کو مل جائے، یہ وہی صرف انبیاء کو ملتی ہے، کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے یہ وحی کا علم منتقل کر کے تشریف لے جا چکے۔ اب آپ نے یہ علم پڑھنا ہے تو اس کی جگہ کہاں بچ گئی؟ قرآن۔ آپ کو اس کا علم سیکھنا ہے، اس کی جگہ کہاں بچ گئی؟ سننا۔ بس عمل بھی وہ سکھا کے گئے، علم بھی وہ سکھا کے گئے۔ یہ علم انہوں نے کہاں سے حاصل کیا؟ یہ علم انہوں نے یہاں سے حاصل کیا، من جانب اللہ۔ یہ صرف انبیاء کو ملتا ہے، اس کا دروازہ بند، اس کا دروازہ مزید آنے کا بند، جو موجود ہے اس کا بھی بند ہو گیا کیا؟ موجود ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، نہ قرآن کہیں گیا، نہ سنت اور سیرت کہیں گئے۔ یہ وہی حیرت انگیز طور پہ اس نے انسانوں کو سکھانا ہے۔ یہ وہی پہلی پکار کس کو دے گی؟ آپ کے شعور کو جو آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ شعور نہ ہوا تو پھر دوسرا مرحلہ کبھی آنے ہی نہیں پائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
قد افلح من زکا، جس نے اس کے ساتھ جوڑ لیا اپنے آپ کو، وہ تزکیہ اس کو مل جائے گا اور وہ فلاح پا جائے گا۔ جس نے اس سے روح گردانی کی، جس کے شعور اس کو نہ سمجھ سکا، اب بربادی اس کی قسمت ہے، اب بربادی اس کی قسمت ہوتی ہے، وہی بھی پہلے شعور کو پکارتی ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں ہمارا دین دین فطرت ہے، میری فطرت میں میری فطرت سچ کو پہچانتی ہے۔ نبی کیا دعوت دے گا ہمیشہ؟ جھوٹ کی ہے سچ کی؟ سچ کی۔ میری فطرت دیانت داری کو پہچانتی ہے، نبی کیا دعوت دیں گے؟ دیانت داری کی۔ میری فطرت ہر صحیح چیز کو غلط سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور نبی جو وحی سے علم دے گا وہ ہمیشہ آپ کو حق، سچ، دیانت داری، ڈسپلن، حق کو پورا کرنا، بچنا، اس کی تعلیمات دے گا۔ لہذا دین فطری دین اس شعور کے ذریعے بنتا ہے کہ جو یہ وحی کہہ رہی ہے، شعور بھی پکار کے کہہ رہا ہے یہی بات ٹھیک ہے، مجھے لپک کے اس کی طرف جانا چاہیے۔ پھر یہ وحی منواتی کیسے اپنے آپ کو؟ جب اس نے انسانوں سے منوانا ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں انسان تو ہوں، لیکن یہ کلام اللہ کا میری زبان پہ جاری ہے، تو اس کو دلائل تو پیش کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر ایک وحی بتانے والے میں اور کسی جادوگر میں اور کسی پامسٹ میں اور کسی ایسے علم والے میں جس کا علم پکا نہ ہو، فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ وحی جب بھی آپ کو پکارے گی یہ بولے گی اپنی حصی دلیل سے جائزہ لے کے دیکھ لو جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اپنی مسلمہ تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھ لو جو میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اپنے عقل کو استعمال کر لو جو دلیل میں پیش کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پہ آپ کو جو دلائل ملیں گے یا تو حصی ملیں گے یا مسلمہ تاریخ کے ملیں گے یا وہ عقلی ملیں گے جن کو آپ رد نہ کر سکے۔ ان تین دلائل کو بتائے بغیر، آپ کے شعور کو پکارے بغیر وہی کبھی آخرت کی بات کرتی ہی نہیں، تاکہ آپ جان سکیں۔ جب آج میں کہتا ہوں کہ جناب یہ بادل جو ہیں یہ صرف سیدھے اوپر نیچے نہیں ہیں، یہ پہاڑ جیسے بادل ہیں، تو زمین پہ کھڑا ہوا کوئی شخص ان کی تیسری ڈائمنشن کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ جہاز پہ بیٹھ کے ان سے اوپر نہ چلا جائے، اور جو جہاز پر بیٹھا ہے وہ جانتا ہے کہ بادل پہاڑوں جیسے نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے 1500 سال پہلے کون سے جہاز اڑ رہے تھے جو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ پہاڑوں جیسے بادل تمہارے سر پہ ہیں؟ کون ڈائیو کر رہا تھا؟ یہ قرآن ہمیں سائنس پڑھانے نہیں آیا، لیکن جب یہ بات کرے گا، کوئی دلیل دے گا، تو وہ غلطی پر کبھی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی آدھی پونی بات نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ شعور کی کسوٹی پر، حسیات کی کسوٹی پر، مسلمہ تاریخ کی کسوٹی پر اور عقلی کسوٹی پہ پوری اترے گی۔ اس نے سائنس پڑھانی نہیں ہے لیکن دلیل تو دینی ہے اس نے آپ کو۔ یہ دلیل دے رہا ہے کہ تمہارے اندر ایک تخلیق ہو رہی ہے۔ ماں باپ جس بچے کو گود میں لے کر اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتے ہیں، اس کی تخلیق کیسے ہو گئی؟ بتائیے، سائنس تو گھٹنے پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں بتا سکتی تھی آپ کو جو کچھ قرآن نے بتایا کہ ہوا کیسے۔ اس دلیل کے بارے میں، اس وحی کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ میں نے دی کس لیے ہے؟ یہ میں نے اس لیے دی ہے مبارک کتاب کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس کی آیات پر، اس پہ غور و فکر کیا جائے، عقل والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو بتائیے یہ وہی، کیا یہ کلیہ بدل دیا کتاب قرآن نے؟ بلا تخفوا ما لک کا وہی تو بتا رہے، غور کرو، تدبر کرو، تمہارا شعور پکارے گا، تمہارے دلائل سمجھنے کی صلاحیت پکارے گی، بات ٹھیک کی جا رہی ہے، لہٰذا جو دیکھ نہیں سکتے اس پہ ایمان لاؤ، یعنی کہ ایمان بالغیب کی دعوت۔ اگر یہ دلائل دیے بغیر آپ سے منواتا ہے آخرت آنی ہے، فرشتے ہوتے ہیں، اللہ موجود ہے، تو پھر یہ ایمان بالغیب کی دعوت نہیں ہوتی، یہ اندھے ایمان کی دعوت بن جاتی، جو کہ نہ مانگا گیا ہے، نہ بتایا گیا ہے، نہ تقاضا کیا گیا ہے۔ ایمان بالغیب مانا گیا ہے، یؤمنون بالغیب، کہ یہ دیکھو اور اس کی بنیاد پر مانو جو نہیں دیکھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو چیزیں دیکھ سکتے تھے آپ، نبی اور قرآن، باقی جو کچھ تھا نہ فرشتے، نہ آخرت، نہ اللہ، بغیر دیکھے ایمان لانا تھا۔ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان ہم بنتے ہیں، اور اللہ کرے مسلمان بن کے زندگی گزاریں، کلمہ گو جنت میں جائے گا۔ کلمہ گو کون؟ جو کلمے پہ زندگی گزارے، کلمہ صرف زبان سے دہراتا نہ چلا جائے اور جو چھل کپٹ کرنا ہے کرتا رہے۔ کلمہ گو ضرور جنت میں جائے گا کون؟ جو کلمے پہ زندگی گزارے۔ کیا ایمان لانا ہے اس کو؟ میں اللہ کو آج دیکھ سکتا ہوں؟ ابو بکر دیکھ سکتے تھے؟ میں آخرت آج دیکھ سکتا ہوں؟ ابو بکر دیکھ سکتے تھے؟ نہیں نا۔ میں فرشتے آج دیکھ سکتا ہوں؟ ابو بکر دیکھ سکتے تھے؟ نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھی بغیر دیکھے ایمان لانا تھا ان پر۔ کیا دیکھ کر؟ وقت کے نبی اور جاری قرآن۔ آج میں نے کیا دیکھنا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے کیا باقی رہ گیا؟ اللہ کو آج نہیں، فرشتے آج بھی نہیں، آخرت آج بھی نہیں، اب تو انبیاء بھی نہیں۔ کیا چیز بچ گئی میرے پاس دیکھنے کے لیے؟ قرآن، جہاں تک دین کے علم کی بات ہے۔ یہ دیکھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور صحیح معنی میں آپ کو پتہ چلے گا پھر اللہ ہے کون، پھر نبی آئے تھے یا نہیں آئے تھے، کیا شان تھی ان کی، وہ صحابہ کرام جو اپنا حصہ اس میں ڈال کر کے کیا دین اب تک پہنچا کر گئے ہیں، فرشتوں کے بغیر یہ کیوں کر ہو سکتا تھا، اور آخرت آنی ہی آنی ہے۔ اب یہ ایمان بالغیب بنتا ہے، یہ علم پر مبنی ایمان بنتا ہے۔